دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 40 ہجری کو ہوتی ہے۔ اس کے بعد اہل عراق نے اپنا خلیفہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا لیا، لیکن اس وقت شام کے جو گورنر تھے ان کا نام تھا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ سیاسی اختلافات موجود تھے۔ کچھ عرصہ بعد مسلمانوں کے خون خرابے کو روکنے کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر لی اور خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی۔ یہ جو صلح تھی یہ صلح حسن کہلاتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ زیادہ مورخین یوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ تاریخ کی کتب میں ذکر ملتا ہے کہ یہ زہر ایک سازش کے تحت دیا گیا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جعدہ بنت اشعث کو ورغلا کر یہ کام کروایا گیا۔ اسے کہا گیا کہ اگر وہ حضرت حسن کو زہر دے دے تو اسے بڑی دولت اور معاویہ کے بیٹے یزید سے نکاح کا وعدہ ملے گا۔ جعدہ نے لالچ میں آ کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے دیا۔ کئی دن تک سخت تکلیف برداشت کرنے کے بعد آپ 28 یا 49 سال کی عمر میں شہید ہو گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت تھی کہ انہیں ان کی والدہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا جائے، جو جنت البقیع کے قریب تھی، لیکن سیاسی حالات کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو سکا۔ آپ کو جنت البقیع یعنی کہ مدینہ منورہ کا قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ خلافت ملی مگر امت کی بھلائی کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی۔ آپ کو اپنی ہی زوجہ کے ہاتھوں زہر دلوا کر شہید کیا گیا۔ آپ کی قبر مدینہ منورہ کی جنت البقیع میں ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے تھے۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور اہل بیت اطہار میں سے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے اور آپ کو جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا کرتے تھے۔ دوستوں، میں آپ کو حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکمل واقعہ اس ویڈیو میں بتایا ہے۔ دوستوں، مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ساتھ بیل نوٹیفیکیشن کو آن لازمی رکھیں تاکہ کوئی نوٹیفیکیشن آئے سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔